امریکہ کے ایرانی جزیرے قشم میں فوجی تنصیبات پر حملے، پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے، متعدد میزائل اور ڈرون بھی مار گرائے، جبکہ ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر داغے گئے میزائل بھی ہدف پر نہ لگ سکے۔ بحرین پر داغے گئے 3 میزائل امریکہ اور بحرین فورسز نے مار گرائے ہیں۔ ایران نے 3 ڈرون حملے بحری جہازوں پر کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ سینٹرل کمانڈ نے واضح کیا ہے کہ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیس کو پاسداران انقلاب کا نشانہ بنانے کا دعویٰ غلط ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد ایک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان چند روز قبل بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے۔ 4 روز پہلے، 2 روز پہلے، کل اور آج بھی ایران سے رابطے ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ لکھا، مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایران 47 سالوں میں جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور امکان اس بات کا ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کے ان پہلوؤں پر رضامندی ظاہر کی ہے جن پر وہ پہلے انکاری تھا۔ روبیو کے مطابق ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد کرنا ہوگا اور پابندیوں میں نرمی صرف آبنائے ہرمز کھولنے سے مشروط نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا کہ آپریشن ایپک فیوری ایران کی دفاعی صنعت کو نمایاں طور پر نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا اور ایران کی بحریہ اب موجود نہیں رہی ہے۔ ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر نئے فضائی حملے کیے۔ نبطیہ شہر کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ بنت جبیل میں مختلف علاقوں میں بھی فضائی حملے کیے گئے جس میں 2 لبنانی فوجی زخمی ہوئے۔ حملوں کے بعد متاثرہ علاقوں میں کشیدگی، حزب اللہ کی جوابی کارروائی، اسرائیل کے شمالی علاقے پر راکٹ داغے۔ حکومت وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات مکمل طور پر دور نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو گلہ ہے کہ بجٹ میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم یا NFC میں تبدیلی زیر بحث نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے آج دوبارہ اجلاس بلایا گیا۔ گزشتہ روز 5 جون کو ہونے والا بجٹ اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا اور نئی تاریخ کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ IMF معاہدے کے تحت درآمدی ٹیرف میں مزید کمی کی تیاری، متعلقہ وزارتوں میں اختلافات برقرار۔ ذرائع کے مطابق وزارت صحت تیز رفتار ٹیرف کمی کے حق میں نہیں۔ معاہدے کے تحت 5% کسٹم ڈیوٹی سلیب ختم کرنے، 16% ڈیوٹی سلیب پر عائد 2% اضافی کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے اور 20% درآمدی ڈیوٹی سلیب پر اضافی ڈیوٹی نصف کرنے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ آئندہ مالی سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیوں میں نمایاں کمی متوقع ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے آئندہ مالی سال کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 45,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش کر دی۔ سفارش پر عمل درآمد کی صورت میں کم سے کم اجرت میں 12.5% اضافہ متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق کم از کم اجرت کی پالیسی اب صرف لیبر ڈپارٹمنٹ تک محدود معاملہ نہیں رہا، بلکہ اجرت کا تعلق غربت، مہنگائی اور عوام کی قوت خرید سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران جولائی سے اپریل تک اوسط افراط زر کی شرح 6.19% رہی ہے، جبکہ اپریل 2026 میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 10.9% ریکارڈ کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر شکر گزار ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے اور غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔
پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,70,000 کی سطح پر آ گیا۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، امریکی خام تیل $94.61 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ برینٹ کروڈ $96.80 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کسان کارڈ پروگرام نے تاریخ رقم کر دی۔ صوبے بھر میں پہلی بار 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری۔ کاشتکاروں نے مجموعی طور پر 2 ارب 54 کروڑ روپے کے لون استعمال کیے اور گندم کے سیزن میں 100 ارب روپے کے زرعی مداخل خریدے گئے۔ خریف کی فصل کے لیے کسان کارڈ کے ذریعے 90 ارب روپے کے زرعی مداخل فراہم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کسان کارڈ کے ذریعے پنجاب کے کاشتکاروں کی قسمت بدل رہی ہے۔ اب وہ کسی آڑھتی کے مقروض نہیں ہوں گے بلکہ مالی خود مختاری اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ عام انتخابات 2024 کے بعد سے اب تک 85,78,094 نئے ووٹرز کا اندراج۔ ملک بھر کے ووٹرز کی کل تعداد 13,71,63,857 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی تازہ ترین تفصیلات جاری کر دیں۔ پنجاب میں ووٹرز کی تعداد 7,79,55,000، سندھ میں 2,87,72,963، خیبر پختونخوا میں 2,34,15,995 ووٹرز ہیں۔ ملک بھر میں مرد ووٹرز کی تعداد 7,32,86,821، جبکہ خواتین ووٹرز کی کل تعداد 6,38,77,036 ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 9,58,480 ہے۔ 5,03,000 مرد اور 4,54,000 خواتین ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات میں بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 24 میں سے 23 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے۔ مسلم لیگ نون 22 نشستوں پر انتخابات لڑ رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 15، جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار میدان میں ہیں۔ جنید نامی دہشت گرد پردے کے پیچھے بیٹھ کر دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کوئٹہ میں رکن قومی اسمبلی نوابزادہ جمال رئیسانی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ بی ایل اے کا آپریشنل کمانڈر اور بشیر زیب کا دایاں ہاتھ ہے۔ بلوچستان میں بیرونی عناصر دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں، جبکہ دشمن جدید میڈیا اور انکرپٹڈ ایپس کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جنگیں اب ڈیجیٹل ورلڈ میں منتقل ہو چکی ہیں اور پاکستان کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا جواب دینا ہوگا۔ نوجوانوں کے ذہنوں کو آلودہ کر کے ملک میں دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے۔ انڈین دنیا میں بدترین سیاحوں کے طور پر مشہور ہو گئے۔ بھارتی شہریوں کو اخلاقی اقدار کی پاسداری نہ کرنے کا تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل میں انڈین سیاحوں کے لیے نوٹس آویزاں کر دیا گیا۔ ہوٹل نے انڈین مہمانوں کے لیے خصوصی اصول و قواعد نافذ کر دیے۔ عالمی سطح پر بھارتی سیاح ملک کے لیے بدنامی کماتے نظر آتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکہ میں ایک اسٹور سے بھارتی خاتون چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ تھائی لینڈ میں بھارتی شہری کی طرف سے ہراسمنٹ پر ہجڑوں نے لاتوں اور تھپڑوں سے تواضع کی۔ بھارت میں شہریوں کا غیر اخلاقی رویہ بھی عالمی سیاحت کے لیے باعث تشویش ہے۔ ملک بھر میں مغربی ہواؤں کا سسٹم داخل ہو گیا۔ راولپنڈی میں شدید گرمی کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ بعض علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری ریکارڈ کی گئی۔ پشاور میں شدید آندھی کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی۔ مختلف حادثات میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ رجکوٹ اور فیصل آباد میں بھی بادل برس پڑے۔ سکھر میں بھی بارش سے موسم حسین ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے مختلف مقامات پر بارش ہو سکتی ہے، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے بعض مقامات پر موسم گرم رہنے کی پیش گوئی۔ شہر میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ واٹر کارپوریشن اور شہری انتظامیہ نے کراچی کے شہریوں کی زندگی دردناک بنا دی۔ مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی شدید متاثر۔
लांढी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, जिना टाउन, PIB कॉलोनी, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया में पानी की किल्लत। शहरियों का कहना है कि घरों में पानी नहीं आ रहा, ताहम टैंकर्स के जरिए करोड़ों रुपए का पानी फरोख्त किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से पहले वनडे में शिकस्त का बदला चुका दिया। कैंगरूज ने दूसरे मैच में पाकिस्तान को 41 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। लाहौर में 232 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 190 रन पर ढेर हुई। टॉप और मिडिल ऑर्डर नाकाम रहा। शादाब खान के 71 रन टीम के काम ना सके। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 231 रन जड़ दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, अरफात मिन्हास और अबरार ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।